السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں ہم سورہ تحریم کی روشنی میں جب تدبر کر رہے تھے اور تربیت خاندان کے اصول ہم سورہ تحریم کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ تحریم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 3 حصے، ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک تھا۔ اور اس سورہ تحریم جو کہ ایک اجتماعی صورت ہے، اور ایک واقعہ جو کہ رسول خدا کے گھر میں پیش آیا، اور اس سے یہ واقعہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس فتنے کی صورت اختیار کر گیا اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے بچنے کے لیے رائے حل قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور یہیں سے خاندان کی تربیت اور پھر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تربیت کے چند پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک وہاں خطاب رسول خدا سے ہے کہ وہاں ان 2 بیویوں کو طلاق نہ دینے کی جو قسم کھائی رسول خدا نے، اس کا تذکرہ ہے، راز کھولنے کا واقعہ بیان ہوا، اور اسی طرح ان 2 بیویوں کو خدا کی طرف سے ایک طرح سے کہا گیا کہ سرزنش کی گئی۔ تو ایک خاندانی فتنے کا مقابلہ پہلی 1 سے 5 آیات کے اندر ہے۔ دوسری آیات میں اجتماعی فتنے کا جو ہے وہ مقابلہ کیا گیا کہ یہ بات جب مومنین فتنے کی روبرو ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اور تیسرے میں ایک آئیڈیل جو ہے وہ معاشرے کو آئیڈیل اپنانے کی طرف جو ہے وہ اور معیار بتایا گیا ہے کہ نسب مہم نہیں ہے، نسبیت مہم نہیں ہے، کسی کے ساتھ نسبت ہونا مہم نہیں ہے، اصل معیار جو اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ تو لہٰذا ان 3 حصوں میں خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں اس صورت کا تو یہ کہ خاندانی فتنہ اور پیغمبر کا اپنے اوپر ایک حلال چیز کو یعنی طلاق کو حرام قرار دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ قسم کو آپ جو ہے وہ دوبارہ توڑ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بتایا۔ اجتماعی فتنہ پیغمبر اکرم کو اذیت دینے رسوا کرنے کی سازش، اور اس میں جو ہے وہ مومنین کو اور وہ جو خدا نخواستہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ان کو توبہ نصوح کی دعوت دی گئی، اور 2 خواتین کی رسول کے ساتھ نسبت جو ہے حتیٰ معاشرے کو کفر کی حد تک بھی لے جا سکتی ہے، اور جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ اس صورت کے جو ابتدائی اور چند اصولوں کی طرف جو ہمیں تربیت کے حوالے سے، خاندان کی تربیت کے حوالے سے جو ہمیں اصول ملتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ خاندان کی حفاظت اور نگہداری کے رہنما اصول جو ہم اس صورت سے لے سکتے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ سب سے اہم جو آیت جو ہمیں جو ہے وہ اس صورت میں ملتی ہے خاندان کی تربیت کے حوالے سے، وہ آیت نمبر 6 ہے کہ جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو، اے ایمان لانے والوں بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یعنی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو فیملی کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، جو والد ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی تربیت کی طرف توجہ دے، انہیں گناہوں سے، انہیں برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو کام ہیں ان سے بچائے۔ دوسرا پیغام اور دوسرا اصول جو ہمیں ملتا ہے اس صورت سے وہ یہ کہ اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ
لقل تبتغی مرضات ازواج، کہ آپ اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اور رضا کے لیے کیوں ایک چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ بڑے رسول خدا کو کریمانہ انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال قرار دی ہے وہ حلال ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خدا کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھیں، یعنی خاندان کے تعلقات میں اعتدال اور توازن ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھا جائے۔ اگر گھر کے معاملات میں رضائے پروردگار کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً اس گھر میں خوشبختی ہوگی، سعادت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اصل ملتا ہے، توبہ اور اصلاح کی تلقین کرتے رہیں، یعنی ہمارا گھر کے ماحول میں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور غلطی پر توجہ کر کے انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف آئے اور اپنی اصلاح کرے تو یہی بہترین ہے۔ جیسے کہ نبی کے ان 2 بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان تتوبہ، اگر تم توبہ کرو تو توبہ سزاوار ہے، کیونکہ فقط سغت قلوبکما، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اگر غلطی کا اعتراف کرو تو معاملہ ختم ہو جائے گا، توبہ کرے۔ تو انسان کے خاندان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، فیملی کے اندر، کہ اگر غلطی ہو گئی کسی سے بھی تو جو ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اصلاح کرے اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے۔ خاندان کے لیے تقوی اور نیکی کی تعلیم ایک اور اصل ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے، کہ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اور خدا کی طرف خالص توبہ، سچی توبہ، یعنی خاندان کو تقوی، نیکی اور اللہ کے قریب رہنے کی ہمیں تعلیم دینی چاہیے، اور یہ گھریلو زندگی سچائی اور دیانت پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے گھرانوں میں بھی یہ جو فیملی کے مسائل ہیں اور اس طرح کے ہیں وہ موجود تھے، اور گھریلو تعلقات موجود تھے۔ انبیاء کی جو بیویاں بھی، جیسے حضرت لوط کی بیوی تھی، حضرت نوح کی بیوی تھی، وہ ان کے ادب کے ساتھ ان کی ہم آہنگ نہیں تھی، تو فرمایا کہ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، یعنی نبی کے مقصد کے ساتھ شریک نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اگر وہ نبی کے مقصد کے ساتھ شریک نہ ہوئی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا اور جہنم والوں میں سے شمار ہو گئیں۔ خاندان کے افراد کو انبیاء اور صالحین کی زندگیوں سے سبق لینے کی تلقین ہم کریں، اور کسی نیکی یا برائی کا اثر دوسرے کے اعمال پر نہیں پڑتا، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا فرض ہے وہ اپنے اعمال کا، اگر نبی کی بیوی بھی ہے تو اگر وہ عمل صالح انجام نہ دے تو وہ ذمہ دار ہے، اور اس کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ نبی کی بیوی ہے لہٰذا اس کو مقام بلند ہو جائے گا۔ گھریلو معاملات میں حکمت اور رازداری کا اصول ہمیں ملتا ہے کہ اذ اسر نبی الی بعض ازواجہ، کے نبی نے ایک راز کی بات بتائی۔ تو گھریلو میں معاملات میں خاص طور پر جو نجی ہماری زندگی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اس کے میں اصل یہ ہے کہ ہم رازداری کو باقی رکھیں۔ یہ خود بھی میاں بیوی کے درمیان بھی اور بچوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کے نجی معاملات کو شیئر نہ کریں دوستوں سے ادھر ادھر، اور ذاتی باتوں کو نہ لایا جائے، یعنی رازداری بہت اہم ہوتی ہے، اور اس سے ایک دوسرے کی عزت بھی رہتی ہے اور گھر کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور پردے باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں عدل اور انصاف سے کام لینا، اور یہ بھی ایک اہم اصل ہے۔ نصیحت اور ہدایت کا پہلو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، جو اس صورت سے ہمیں نظر آتا ہے اور ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو اصل ہے وہ رائج ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں، اور ہدایت جو ہے وہ لیکن محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نرمی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح برے رویے سے بچنے چاہیے، برے رویوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اور برے اعمال کے نتائج برے ہوتے ہیں، اور دونوں کو کہا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ نبی کی بیویوں نہیں، کیونکہ تمہارا کردار ایسا تھا۔
اور اسی طرح نیک اور صالح بننے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی اگر آپ کا ماحول اچھا نہیں ہے، فرض کیا معاشرے کا ماحول اچھا نہیں ہے، تب بھی آپ اپنے گھر میں اچھا ماحول بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو نیکی کی طرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ حضرت آسیہ کس ماحول میں رہ رہی ہیں، فرعون کی بیوی، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کی کس طرح حفاظت کرتی ہیں اور اس مقام کو پاتی ہیں کہ دنیا میں ہی خدا تعالیٰ سے جنت کی دعا کرتی ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم جو ہے وہ ہمارے لیے اصل ہے۔ اور اس طرح سے اسی پیغام یہاں سے ملتا ہے کہ دعا کے اوپر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، کہ اگر ہمارا عمل صالح ہے، ہمارا درست ہے، تو دعا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، لیکن حضرت آسیہ خدا کے حضور میں دعا کر رہی ہیں، اور دعا کیا کر رہی؟ خدایا میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اپنے پاس عندک، اپنے پاس، اپنے قرب میں، اپنے جوار میں میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اور اتنی اپنے اس دعا کے اندر اوپر جو ہے ان کو اعتماد ہے کہ خدا تعالیٰ بنائے گا، یعنی خدا تعالیٰ اپنی دعا کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر خدا پر مکمل بھروسہ کیا جائے تو انسان ہر مشکل سے نجات پا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اصل ملتا ہے خاندان کی افراد کی روحانی تربیت، معنوی اعتبار سے ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائشوں میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ آزمائشوں سے سبق حاصل کریں، اور اگر درپیش مسائل ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویہ رکھیں۔ معافی اور درگزر کی عادت ڈالنا یہ بھی ایک اہم اصل ہے جو ہمیں اس صورت کے اصول میں سے ملتا ہے کہ خاندان میں محبت، سکون قائم رکھنے کے لیے حتیٰ یعنی اس کو معاف کرنے اور صبر کرنے کو اپنانا ضروری ہے، اور غلطیوں کی اصلاح اور محبت اور حکمت کے ساتھ کریں۔ اسی طرح گھر کے ماحول کو دینی رکھیں، یہ بھی ہمیں سورہ تحریم کی روشنی میں سبق ملتا ہے کہ گھر میں دین کی باتوں کو اہمیت دی جائے، نماز، قرآن تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ، خدا تعالیٰ کی یاد، تاکہ گھروں میں دینی ماحول ہو۔ جیسے رسول خدا کی فرمان، آج ماہ رمضان المبارک بھی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو، فلا تجعلوها قبورا، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ یعنی جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تو وہ قبر کی مانند ہے، یعنی اس گھر کے اندر زندگی نام کی چیز نہیں ہے، بظاہر چلتے پھرتے انسان ہے لیکن ان کے دل مردہ ہیں۔ فرمایا ان کے قبریں نہ بناؤ۔ بس فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کی صبح شام تلاوت ہوتی ہے وہ اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس طرح اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس گھر کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس گھر کے ماحول کو دینی بنایا جائے، روحانی بنایا جائے، معنوی بنایا جائے، تو اس سے ہمارے بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت سارے مسائل اور اخلاقی مسائل دور ہو جائیں گے۔ اخلاقیات کی طرف توجہ، تو اولاد کی تربیت ایک اہم اصل ہے کہ دین کی بنیادوں پر انہیں پروان چڑھانا چاہیے۔ جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 بنیادوں پر ان کی تربیت کرو، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 خصلتوں کی بنیاد پر تربیت کرو، علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر، ولا حب اہل بیتی، اور اس کے اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر، وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت اور قراءت کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ تربیت کرو۔ خاندان میں گھر کے اندر مشورت جو ہے یہ بھی اہم ہے، اصول میں سے ہے کہ خاندان کے افراد کے درمیان مشاورت کا نظام ہونا چاہیے، معاملات کو مشورے سے حل کرنا چاہیے، اہم مسائل پر ڈسکس کرنا چاہیے، اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کو احترام کی فضا یہ بہت اہم ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گیا ہے۔ سورہ تحریم ہمیں بتاتی ہے کہ احترام باقی میاں بیوی کے درمیان، بچوں کو والدین کا احترام، والدین کو بچوں کا احترام، یعنی اس طریقے سے کہ ایک احترام کی فضا باقی رہنی چاہیے، محبت کی فضا ہونی چاہیے، عزت اور محبت کا رشتہ ہونا ضروری ہے۔ حدود الہی کا خیال رکھنا، کہ کوشش کریں کہ اس گھر کے اندر ہم سے کوئی حرام فعل سرزد نہ ہو، یا کسی بھی فرض سے حلال و حرام کے معاملات میں اللہ کے احکام کو ترجیح دینا ایک اہم اصل ہے۔ اور خاص طور پر جو گھر کا سربراہ ہے وہ ایسا رزق لے کے آئے گھر میں کہ وہ حلال نوالا ہو، حلال رزق ہو، حرام طریقے سے کمائے نہیں۔ اگر حرام کھانا گھر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر اثر ہوگا، اس کا ایک وضعی اثر ہوتا ہے،
ایک حرام نوالا جو پہنچتا ہے تو بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بچے بد تربیت ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو جو مرضی آپ سکھائیں، لیکن اگر اس کو آپ نے حرام نوالا کھلا دیا تو یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی طرح صبر اور برداشت کی تعلیم ایک اہم اصل ہے کہ ہم جتنے بھی مشکلات آ جائیں، سختیاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، گھریلو زندگی میں مشکلات اور اختلافات کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنا چاہیے، اور غصے اور جھگڑے سے گریز کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے دوسروں کی اصلاح کا حق ہمیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور کوئی دوسرا اصلاح کرتا ہے تو ہمیں اسے حق دینا چاہیے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی نسبت حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں محبت اور خیر خواہی کے ساتھ، تنقید کی بجائے نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو ہے ان کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ سورۃ تحریم کے میں ملتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہے، ان کی عزت ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ مثلا حضرت مریم کو بڑا مقام، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں لیکن بڑا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیا ہے اس ظاہری بات ہے ان کے عمل اور ان کی نیک نیتی اور ان کے عفت اور پاک دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقام ہے۔ البتہ خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ گھر کے اندر محبت کی فضا اور سکون ہونا اہم ہے۔ اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ یہ جو ایک اہم اصل ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم اصل ہے جو کہ سورۃ تحریم سے ہمیں ملتا ہے کہ حق اور باطل کی تفریق ہونی چاہیے، کہ حق اور باطل کا معیار کسی کی قربت یا کسی کا نزدیک ہونا نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کا معیار عمل ہے، عمل صالح ہے، اور خدا اور رسول کی اتباع اور حقیقی معنوں میں پیروی ہے۔ یعنی خاندان کے افراد کو حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھایا جائے، انہیں صحیح راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دی جائے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل ہوں۔ تو آج دنیا جس نہج پہ ہے کہ دو جبہے موجود ہیں، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل ہے، آج بہترین موقع ہے بچوں کو سمجھانے کا۔ اگر اس دور میں ہم نہیں تھے کہ جب کربلا برپا ہوئی اور کربلا کی کہانی بچے سنتے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کو بعض چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن آج بڑے طریقے سے بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو فضا پیدا ہوئی ہے، ایک طرف کفر اور اسلام کا معرکہ جاری ہے، تو بڑے اچھے انداز سے حق اور باطل کے درمیان تفریق سمجھائی جا سکتی ہے کہ حق کا معیار کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کس طریقے سے جو حق جو ہے وہ کے اندر صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے۔ اور بہترین عالم اسلام کے عظیم لیڈر کی جو شہادت ہے یہ ہمیں بہت سارے سبق سکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کو ہمیں آج کے دور میں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے، اس میں صبر و شکر سے کام لینا یہ اصل ہے کہ خاندان کے افراد کو آزمائشوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تربیت دی جائے اور شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پریشانیوں کو مثبت طریقے سے حل کرنا، کوشش کریں کہ پریشانیاں ہر جگہ آتی ہے، لیکن گھریلو مسائل کو محبت اور حکمت کے ساتھ حل کرنا، جھگڑوں کو طول دینے کی بجائے بات چیت اور سمجھداری سے معاملے کو ختم کرنا، یہ ایک اہم اصل ہے جو کہ گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھروں میں اگر مسائل ہوں، مشکلات ہوں، تو ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، توکل اللہ پر کرنا چاہیے، مدد اللہ کے حضور میں رجوع کیا جائے، خدا تعالیٰ کے حضور میں رجوع کیا جائے۔ گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مدد رہنمائی طلب کرنا اہم اصل ہے۔ اسی طرح یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ منافقت جو ہے کہیں پہ بھی ہو، چاہے گھر میں ہو، کہیں معاشرے میں ہے، تو وہ منافقت جو ہے وہ اس گھر اور معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، لہذا منافقانہ روش سے بچا جائے۔ گھر کے افراد کو سچائی اور خلوص پر مبنی زندگی گزارنے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہیں۔ اگر یہاں پہ منافقت آ جائے گی تو یعنی منافقت یہ ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، نظام زندگی درم برم ہو جائے گا، اور اسی طرح معاشرے کے اندر منافقت آئے تو وہاں پہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک اور اہم اصل ہے جو ہمیں تلقین ہے خاص طور پر مرد حضرات کے لیے، کہ گھر کے لیے وقت نکالیں۔ ٹھیک ہے مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن نبی سے زیادہ مصروفیت تو نہیں کہ نبی کے لیے اتنے امور ہیں جو انہوں نے انجام دینے ہیں، تبلیغ کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کے باوجود گھر میں وقت دے رہے ہیں، ازواج مطہرات کو وقت دیتے ہیں، جیسے جو وہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔
خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ محبت اور تعلق کو مضبوط کرنا یہ اہم ہے، اور مصروفیات کے باوجود گھر کے معاملات کو ترجیح دینا یہ بھی ایک اہم اصل ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تربیت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وضاحت کی جائے اور اہل عیال کو مثلا ہم توجہ دلائیں، خاص طور پر قرآن پاک کی طرف۔ ابھی ماہ رمضان المبارک ہے، گھر میں بیٹھ کر افراد آپس میں قرآن پاک پڑھیں، اس کی آیات کا ترجمہ کریں، یا قرآن پاک کے یا دیگر جتنے دینی امور ہیں ان کے بارے میں بیٹھیں آپس میں، اور ایک ماحول جو ہے وہ دینی بنائیں تاکہ توجہ ہو خدا تعالیٰ کے احکامات کی طرف اور دین کی طرف۔ اسی طرح اخلاص یعنی منافقت سے پرہیز اور اخلاص بہت اہم ہے۔ گھر کے افراد میں تعلقات میں خلوص اور نیک نیتی ہونی چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ دینی اور دنیاوی اعتبار سے توازن، یہ بھی ہمیں سورہ تحریم کی روشنی میں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جھک جائیں۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، ہم بالکل آخرت کے ساتھ چپک کے رہ گئے، ہر وقت راز و نیاز عبادت، حتیٰ اپنے جو ضروریات زندگی ہیں یا گھر والوں کی جو احتیاجات ہیں ابتدائی، وہ بھی اس کو بھی انجام نہیں دیتے۔ یہ گھر والوں کو کھانے پینے، راشن، کپڑے، لباس، ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے وہ اب کہہ کہ نہیں میں دنیا دار نہیں ہوں، دیندار ہوں، نہیں، دین یہ نہیں کہتا۔ دین یہ کہتا ہے آپ اعتدال رکھو، دین و دنیا کے معاملے میں اعتدال رکھو۔ دنیا کو دنیا میں آپ رہے ہیں تو ظاہری جو آپ کی جو جسم ہے اس کی ضرورتیں ہیں، آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے راز و نیاز بھی کریں اور عبادت بھی کریں اور دین کو بھی خیال رکھیں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیندار بن سکتے ہیں۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے۔ کبھی بھی اپنی ذمہ داری، جب کہا گیا کہ رسول خدا سے کہ فرد جو ہے وہ ہر وقت جو ہے صبح شام اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، محو رہتا ہے، نمازیں پڑھتے رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، پوچھا گیا اس کی کون گھر کے والوں کے جو ذمہ داریاں ہیں یا اس کی ضرورتیں ان کی کون پورا کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بھائی، تو میں اس کا بھائی پھر بہتر ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو اس کی جگہ اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے، بلکہ یہ اہم ہے۔ یعنی اپنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دین اور دنیا کے درمیان توازن نہ رکھ سکے، اور خاندان کے افراد کو دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کی طرف توجہ ضروریات۔ اخلاق کی جو قوت ہے نا اس کو مضبوط بنانا، اخلاقیات کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو اعتقادات کو مضبوط بنانا ضروری ہے، اور دوسرا اخلاقیات کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ آج کا دور بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں فتنے ہیں، بے عفتی ہے، عفت پاک دامنی کے مسائل ہیں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تو ایسے میں عفت پاک دامنی اور اخلاقیات کو سکھانا، حرام حلال کی تمیز سکھانا بہت اہم ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں ان کی سب سے اچھی خصوصیت یہ بتائی، ان کی اخلاقی صفت بتائی کہ وہ پاک دامن تھی، پاکیزگی اور عفت کو بیان کیا، کہ اور بھی حضرت مریم کی بہت ساری خصوصیات تھیں، نماز پڑھتی تھیں، روزے دار تھیں، عبادت کرتی تھیں، ساری چیزیں، لیکن ایک خصوصیت جو اللہ نے سب سے زیادہ بیان کی وہ کیا؟ عفت اور پاک دامنی کو۔ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ جو پاک دامن تھیں، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تو ایک اہم اصل ہے کہ گھر کے افراد کو اخلاقی قوت اور کردار کی پاکیزگی کا ہمیں درس دینا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی۔ ہم البتہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو ہم عفت اور پاک دامنی کا تو درس دے دیتے ہیں، لیکن بیٹوں کو نہیں دیتے۔ عفت اور پاک دامنی دونوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے ہم بیٹوں کی تربیت پہ توجہ کم دیتے ہیں، بیٹیوں کی طرف دیتے ہیں توجہ، لیکن بیٹوں کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، تو کیا ہوتا ہے؟ معاملات خراب ہی ہوتے ہیں۔ آخر ان دونوں سے آگے مل کے جو ہے وہ ایک گھرانہ تشکیل پانا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ بیٹی تو اتنی اچھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، عفت و حیا بھی ہے، لیکن اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی تو تربیت کر لی، بیٹوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا، معاشرے کی ذمہ کر دیا، جو مرضی کرے، چونکہ یہ رویہ ہے کہ وہ بیٹا تو ایسے ہی رول کھل کے بھی بڑا ہو جائے گا، اس کی تربیت کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہی ہوتا ہے پھر گھر کی فضا خراب، اب وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں، ان کے رویے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، ایک طرف با اخلاق ہے، دوسری طرف بد اخلاق ہے،
تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک معمولاً یہی صورتحال ہے جو کہ میں نظر آتی ہے۔ دونوں کی تربیت اور دونوں کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی اخلاقی تربیت اور مفہوم حیا کو سمجھایا جائے، مفہوم عفت کو سمجھایا جائے۔ اور اسی طرح سے گھر کے ہر فرد جو ہے وہ اس کا کردار اثر انداز ہوتا ہے گھر کے اوپر، چاہے میاں ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، ہر ایک کا کردار اس گھر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کی بنیادوں کے حوالے سے۔ اس چیز کو اہمیت دی جائے، اور انصاف بہت اہم ہے۔ گھر کے اندر ایک اصل ہے کہ کسی بھی قسم کی ناانصافی یا جانبداری سے گریز کرنا چاہیے، ہر ایک کو حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھر کے ماحول کو ہم جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ ان شرط یہ ہے کہ ہم خدا، اہل بیت، خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے تقاضوں، ان کے بتائے گئے فرامین کے مطابق عمل پیرا ہوں، تو ہم گھر کے ماحول کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ گھریلو زندگی کو محبت، ایمان، سکون کے ساتھ جب پروان چڑھائیں تو گھر بھی جنت بن سکتا ہے۔ پس سورہ تحریم کیا ہمیں بتاتی ہے؟ سورہ تحریم ہمیں ایک اسلامی خاندان کے لیے واضح اور جامع اصول فراہم کرتی ہے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو نہ صرف دنیا میں امن و سکون کا ذریعہ اور گہوارہ بنا سکتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اسی گھر سے جو ہے وہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک مثالی اسلامی خاندان کی تشکیل کے لیے ایمان، صبر، محبت اور دین کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور سورہ تحریم کی روشنی میں ہم ایک ایسا گھرانہ بنا سکتے ہیں جو دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب اور سرخرو ہو سکے۔ تو بس یہی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں بہترین اور باایمان انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔